أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما نام تیرے تو اے محبوبا لکھ ہوئے جندواراں کترا کترا قطرن میرا اور میں تیتھی مول نہاراں اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کائنات دا نظام کچھ اس طریقے دا بنایا ہے کہ جیڑی بھی چیز اتنے شروع ہوندی ہے وہ ختم ضرور ہوندی ہے. دن شروع ہویا ہے انہیں ختم ہونا ہے. خطبہ جمعہ شروع ہویا ہے انہیں ختم ہونا ہے.
میری اور تہاڈی زندگی شروع ہوئی ہے، انہیں بھی ختم ہونا۔ اسی طرح سلسلہ نبوت حضرت آدم علیہ السلام تو شروع ہوا ہے۔ اس وقت پوری دنیا تے تین مذاہب ایسے نے جڑے آسمانی نے، مذہب یہودیت، مذہب مسیحیت اور مذہب اسلام۔ تینوں ادیان اور تینوں مذہب اس بات تے متفق نے کہ سلسلہ نبوت حضرت آدم علیہ السلام تو شروع ہوا ہے، اور تینوں ادیان اور مذاہب اس بات تے بھی متفق نے کہ سلسلہ نبوت اس وقت ختم ہو چکا ہے۔ اس وقت اللہ دی پوری زمین تے کوئی نبی موجود نہیں۔ اختلاف تیسری بات اندر ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ سلسلہ نبوت جڑا حضرت آدم علیہ السلام تو شروع ہوا ہے، وہ ختم کی دیتے ہوئے ہے۔ حضرت موسیٰ تے یا حضرت عیسیٰ تے یا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہودی کہنے نے کہ سلسلہ نبوت حضرت آدم تو چل کے حضرت موسیٰ علیہ السلام تے ختم ہو۔ عیسائی کہنے نے سلسلہ نبوت حضرت آدم علیہ السلام تو شروع ہو کے حضرت عیسیٰ تے ختم ہو۔ اسی مسلمان کہنے ہیں سلسلہ نبوت حضرت آدم علیہ السلام تو چل کے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے ختم ہو گئی۔ جڑی کتاب حضرت موسیٰ تے نازل ہوئی ہے او دا نام ہے تورات۔ تورات اندر کوئی ایک آیت، ایک شبد بھی ایسا موجود نہیں جڑا ثابت کرے کہ حضرت موسیٰ اللہ دے آخری نبی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تے جڑی کتاب نازل ہوئی ہے دا نام ہے انجیل۔ انجیل اندر کوئی ایک شبد، کوئی ایک لفظ، کوئی ایک ورڈ ایسا نہیں جڑا ثابت کرے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے آخری نبی۔ نبی کریم علیہ السلام تے جڑی کتاب نازل ہوئی ہے دا نام کی ہے بلا؟ قرآن پاک۔ قرآن پاک اندر ایک نہیں 20 آیات نے جڑیاں اس بات تے دلالت کر دیاں نے کہ سلسلہ نبوت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے ختم ہوئے۔ میں انہاں ساری آیتاں دے وچوں تواڈے سامنے صرف ایک آیت پڑھا، اس ایکو آیت اندر تانوں 3 دلیلاں لب جانی۔ پہلی دلیل تانوں یہ لبے گی کہ حضرت موسیٰ آخری نبی نہیں۔ دوسری دلیل تانوں یہ لبے گی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آخری نبی نہیں۔ اور تیسری دلیل تانوں سے ایک آیت مل جائے گی کہ حضرت عیسیٰ تو بعد بھی سلسلہ نبوت جاری رہا اور نبی پاک تک آیا۔ یہ تینوں دلیلاں ایکو آیت اندر۔ آیت دا ریفرنس کی ہے 28واں پارہ
सूरह सफ आयत नंबर 6। गौर नाल तवज्जो नाल सुन लेना। मैं चाहना कि अज मैं तुहानू मसला खत्मे नबूवत समझा देवां। तुहाडी तवज्जो मेरे वाल रहनी चाहिए। इन्नी तवज्जो मेरे वाल तुसी करनी है जिन्नी तुसी दुकानां ते बह के गाहक वाल तवज्जो करदे हो, ताकि तुहानू मसला खत्मे नबूवत तुहाडे दिल दे उत्ते ठप्पा लग जाए, तुहानू याद हो जाए। बड़ी तवज्जो। मेरी दुआ है मैं जो कुछ बयान करा अल्लाह मेरे समेत सानू सारियां नू ओहदे ते अमल करन दी तौफीक अता फरमाए। मेरे और तुसां दे पीरो मुर्शद जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सीनाए पाक दे नादन होने वाला अल्लाह दा कुरान बयान करदा है। फरमाया व इज़ क़ाल ईसा इब्नु मरियम या बनी इसराईल इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैय मिनत तौरात व मुबश्शिरन बिरसूलिन यअती मिन बअदि इस्मुहु अहमद फलम्मा जाअहुम बिलबय्यिनाति क़ालू हाज़ा सिह्रुम मुबीन। सैयदना हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बनी इसराइलियां नू खिताब फरमाया, फरमाया या बनी इस्राईल, बनी इस्राईल दे लोगो, इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम, मैं तुहाडे वल अल्लाह दा रसूल बना के भेजा गया। पता लगा हजरत ईसा ने अपनी बेसत दे 3 मकसद सैत अंदर बयान कीते। पहला मकसद फरमाया मैं तुहाडे वल रसूल बन के आया, ते दूसरा मकसद मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैय मिनत तौरात, नाल मैं तस्दीक करना आया उस किताब दी जड़ी मेरे तो पहला नाज़िल की गई है। किहड़ी किताब? तौरात किताब। लिहाजा हजरत ईसा दे इस जुमले ने साबित कर दिता कि हजरत ईसा तो पहले तौरात आई है, ते तौरात हजरत मूसा ते आई है। पता लगा हजरत मूसा आखिरी नबी नहीं, जे आखिरी नबी हुंदे ते आप तो बाद ईसा ना आंदे, आप तो बाद जनाब ईसा आ गए। लिहाजा पता लग गया हजरत मूसा पैगंबर आखिरी नबी नहीं। हुण अगे चलिए, अगे फरमाया व मुबश्शिरन बिरसूलिन याती मिन बअदि इस्मुहु अहमद। मेरे आने का तीसरा मकसद यह है मैं तुहानू बशारत देना आया, मैं तुहानू खुशखबरी देना आया वां कि मेरे तो बाद एक नबी आएगा जिसका नाम की होएगा? बोलो, अहमद दा नाम होएगा। हजरत ईसा अपनी कौम नू कह रहे ने कि मैं तुहानू बशारत देना आया वां, एक नबी आएगा जिसका नाम मोहम्मद होएगा। पता लगा मेरे नबी कल्ले जनाब मुसलमाना दे नहीं बल्कि ईसाइयां दे भी नबी ने। हजरत ईसा ने बशारत दी है ना ईसाइयां नू, मसीहियत नू बशारत दी है। ते हजरत ईसा इस जुमले तो साबित हो गया हजरत ईसा भी अल्लाह दे आखिरी नबी कोई नहीं। अगर वो अल्लाह दे आखिरी नबी होंदे तो बशारत ना देंदे। बशारत दे को ना साबित कर दिता कि हजरत ईसा आखिरी नबी नहीं, बल्कि उन्होंने तो बाद सिलसिला नबुवत जारी रहेगा।
اور انہاں تو بعد نبی آئے گا جہدا نام کی ہوئے گا؟ پھر بولو احمد نام ہوئے گا۔ ہن احمد نبی اللہ دے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دی زمین تے نبی بن کے آ گئے۔ جدو آپ نبی بن کے آئے اللہ پاک نے آپ دی زبان چو ایت کڑوائی جڑی تورات وچ نہیں سی۔ اللہ پاک نے آپ دی زبان چو جملے کڑوائے جڑے انجیل وچ نہیں سن۔ اللہ پاک نے آپ دی زبان چو جملے صادر فرمائے جڑے صحف ابراہیم اندر نہیں سن۔ اللہ پاک نے آپ دی زبان چو جملے نکلوائے جڑے جملے جناب الواح موسیٰ اندر نہیں سانو۔ کیڑے جملے نے؟ فرمایا ہے میرے محبوب پیغمبر اعلان کر کے لوکاں دے سامنے کہہ دیو نا اللہ میں کی آکھاں۔ فرمایا ما کان محمد، ما کان، ایمان تازہ ہو جائے گا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ اللہ کو اکبر، اللہ میں قربان جاواں۔ محبوب کہہ جو نا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تواڈے مرداں دے وچوں کسے دے حقیقی باپ نہیں، ولیکن رسول اللہ، اللہ دے رسول نے، وخاتم النبیین، تے آپ خاتم النبیین نے۔ آپ تو بعد ولی بڑے آنگے، آپ تو بعد جناب فقی بڑے آنگے، آپ تو بعد دانشور بڑے آنگے، آپ تو بعد دنا بڑے آنگے، آپ تو بعد علامہ بڑے آنگے، آپ تو بعد فہامہ بڑے آنگے، آپ تو بعد کاری بڑے آنگے، آپ تو بعد لیڈر بڑے آنگے، آپ تو بعد بڑیاں بڑیاں شانہ والے آنگے، لیکن آپ تو بعد قیامت آ سکتی ہے پر دوجا نبی آ سکتا نبی نہیں آ سکتا۔ ختم نبوت دا سالار آیا، ختم نبوت دا سالار آیا، نبوت دے بوہے نو ہے مار آیا۔ ہن قیامت تک نواں نبی آ کوئی نہیں سکدا، میرے آقا دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں۔ فرمایا وخاتم النبیین، آپ خاتم النبیین بن کے آئے۔ خاتم النبیین دا معنی کیجئے حضرت امام راغب الفرال بغوی رحمہ اللہ معالم التنزیل اندر فرماندے نے خاتم النبیین دا معنی آخری نبی ہے۔ صاحب تبری نے مفسر تبری نے اپنی تفسیر اندر لکھے ہے خاتم النبیین دا معنی اللہ دے نبی آخری نبی نے۔ حضرات محترم حضرت امام راغب اصبہانی نے اپنی کتاب مفردات القرآن وچ لکھے ہے خاتم النبیین دا معنی آپ اللہ دے آخری نبی نے۔ حضرت امام ابن جوزی نے اپنی کتاب زاد المسیر وچ لکھے ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے آخری نبی نے۔ ابن العربی نے احکام القرآن اندر لکھے ہے آپ اللہ دے آخری پیغمبر نے۔ حضرت امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے تفسیر ابن کثیر اندر لکھے ہے خاتم النبیین دا معنی نبی کریم اللہ دے آخری نبی نے۔ حضرت مولانا ثناء اللہ مرد سری رحمت اللہ علیہ نے تفسیر ثنائی وچ لکھے ہے آپ اللہ دے آخری پیغمبر نے۔ حضرت مولانا عبد الرحمن کیلانی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر تحذیر القرآن وچ لکھے ہے
آپ اللہ دے آخری نبی نے صاحب معارف القرآن نے اپنی تفسیر اندر لکھا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے آخری نبی نے یہ ساریاں تفسیراں تسی پڑھ سکتے ہو ویکھ سکتے ہو جنہ دے اندر لکھی ہے معنی لکھے ہے باقاعدہ خاتم النبیین دا تاکہ تانوں کو بندہ خاتم النبیین دا معنی کوئی اور نہ دسے چلو اگر کو بندہ کہندا ہے مینوں مفسراں دی زبان تے یقین کوئی نہیں آؤ میں تانوں او دی زبان وچوں خاتم النبیین دا معنی دساں جدی زبان دی گارنٹی اللہ نے آسمان تو دتی ہے میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنن ابی داؤد دا حوالہ جامع ترمذی دا حوالہ توجہ میرے والے ایک جملہ بھی آج ضائع نہیں کرنا جامع ترمذی دا حوالہ مسند احمد دا حوالہ تینہ حدیثاں دے حوالے تینہ کتاباں دے حوالے نال حدیث بیان کر رہے ہیں آقا فرماتے نے انا خاتم النبیین میں خاتم النبیین محبوبہ دا معنی دس دیو نا کل کو معنی بدلنا دے وے فرمایا خاتم النبیین دا معنی ہے لا نبی بعدی میرے تو بعد کوئی نبی نہیں آئے گا میرے تو بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا میرے تو بعد کوئی رسول نہیں آئے گا دوسری حدیث غور کرنا المعجم الکبیر للطبرانی کی روایت ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یا ایھا الناس انی اے دنیا دے لوگ سن لو انی میں نبی آخریاں میں اللہ دا نبی آخریاں اور تسی امتاں وچوں امت آخری ہو اللہ 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 میرے پیغمبر دی تیسری حدیث تے غور کرنا مسند احمد دی روایت نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا صحیح مسلم وچ جاندی ہے آقا فرماتے نے لوگو میں اللہ دا آخری نبی ہاں میری مسجد نبیاں دیاں مسجداں دے وچوں آخری مسجد ہے اللہ 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 چوتھی حدیث تے غور کرنا حضرات دی وقار موتا امام مالک دی روایت پڑھدا پیاں راوی دا نام ابو ہریرہ نبی کریم نے فرمایا لیس یبقا بعدی من النبوہ میرے تو بعد نبوت باقی نہیں رہ گئی میرے تو بعد رسالت باقی نہیں رہ گئی اس روایت کو حضرت ابو ہریرہ دے کولوں 10 تابعیاں بیان کیتا ہے 10 سکہ تابعیاں سرویت کو بیان کیتا ہے اور حضرات محترم حافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب مسئلہ ختم نبوت دے اندر انڈائریکٹ بے شمار دلیلاں انڈائریکٹ بے شمار رہتاں ڈائریکٹ بے شمار حدیثاں ختم نبوت دیاں ڈائریکٹ ختم نبوت 40 حدیثاں بیان فرمائیاں 24 تو زیادہ راوی بیان کیتے جنہ ختم نبوت دیاں حدیثاں بیان کیتیاں حضرت ابو ہریرہ حضرت ابو بکر صدیق کولوں ختم نبوت 26 حدیثاں روایت نے اللہ اللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کولوں ختم نبوت 26 حدیثاں روایت نے سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کولوں ختم نبوت 36 حدیثاں روایت نے سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کولوں ختم نبوت 40 تو زیادہ حدیثاں روایت نے سیدنا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کولوں ختم نبوت 38 تو زیادہ حدیثاں روایت نے سیدنا حضرت انس بن مالک کولوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ ختم نبوت 39 تو زیادہ حدیثاں روایت نے سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زاکیہ مطہرہ حافظہ عالمہ قاریہ محدثہ عائشہ صدیقہ دے کولوں ختم نبوت تقریباً جناب 31 حدیثاں روایت نے حضرات محترم قرآن دیاں ساریاں آیتاں دا ترجمہ رڑا لو تے جڑے جڑے مفسراں دیاں تفسیراں میں دسیاں نے او بھی رڑا لو تے جڑے جڑے جناب میں تواڈے سامنے حدیثاں بیان کیتیاں نے حدیثاں بھی رڑا لو جڑے جڑے تانوں راوی دسے نے راوی بھی ملا لو جڑے جڑے تابعی دسے نے تابعی بھی ملا لو سارے
رڑاؤ گے تے مسئلہ ہے نکلے گا اسی امتاں وچوں امت آخریاں قرآن کتاباں وچوں کتاب آخری ہے میرے نبی دی مسجد نبی نبیاں دی مسجد وچوں مسجد آخری ہے تے میرے نبی نبیاں وچوں نبی آخری نے میرے نبی دی ذات نبیاں دی ذات وچوں ذات آخری ہے تے میرے نبی دی بات نبیاں دی بات وچوں بات آخری ہے میرے نبی کی ذات بھی آخری ہے اور بولو میرے نبی کی بات بھی اللہ اللہ میں قربان جاواں توجہ کرنا قدرات تیزی وقار میرا نبی نبیاں جو نبی آخری اللہ اللہ خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی لا نبی بعدی لا نبی بعدی خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی لا نبی بعدی لا نبی بعدی تھی اصول جتنے آپ کے سخن میں نظم ہو گئے ہیں نظم ہو گئے ہیں دین کے سارے رستے آپ تک پہنچ کر ختم ہو گئے ہیں ختم ہو گئے ہیں ذات خرف آخر بات انفرادی لا نبی بعدی لا نبی بعدی ہر زمانہ سن لے یہ نوائے ہادی لا نبی بعدی لا نبی بعدی ان کے بعد ان کا مرتبہ کوئی بھی پائے گا نہ لوگو پائے گا نہ لوگو ذلیا برودی اب کوئی پیمبر آئے گا نہ لوگو آئے گا نہ لوگو آپ نے یہ کہہ کر مہر ہی لگا دی لا نبی بعدی لا نبی بعدی گونجی وادی وادی آپ کی منادی لا نبی بعدی لا نبی بعدی اللہ 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 میری گوھر تساں دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے نازلن والا قرآن ہے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما میرے نبی کے بعد اب کوئی نبی آ سکتا لہذا دلائل نے ثابت کر دیتا کہ میرے نبی تو پہلے جڑے آئے نے وہ آخری نبی نہیں بلکہ آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تے آپ تو بعد ہن قیامت تک کوئی نبی آنا پھر کنے آنا ہے جے نبی نہیں آنا تو پھر آنا کنے اور جس نبی نے دسیا ہے نا کہ میرے تو بعد نبی کوئی نہیں آنا اس نبی نے یہ بھی دسیا بھی میرے تو بعد آنا کنے یہ بھی میں تانوں دس دینا ذرا توجہ اللہ 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 توجہ کرنا مسئلہ تانوں سمجھ آ رہا کہ نہیں آ رہا میں چاہنا اج دا جمعہ تسی یاد کر لو دل دیاں تختیاں تے بٹھا لو یہ ختم نبوت کا مسئلہ ہے نعرے سانو بڑے ہوندے نے سلوگن بڑے ہوندے نے لیکن ختم نبوت کا مسئلہ ہمیں نہیں آتا میں آپ کو مسئلہ یاد کرواؤں گا اللہ کی توفیق سے بعون اللہ تعالی میں آپ
میں آپ کے سامنے ختم نبوت کا مسئلہ آپ کے سامنے اے ٹو زیڈ ذکر کرنے والا ہوں. توجہ جائیے ذرا. اللہ 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 توجہ کرنا ذرا. نبی پاک تو بعد نبی نہیں آنا پھر کن نہیں آنا ہے. خود نبی پاک نے دس دیتا ہے. ابو داؤد کھولیے, جامع ترمذی کھولیے, مسند احمد کھولیے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں انہ سیاتی کذابون دجالون کذابون ثلاثون کلہم یزعم انہ نبی. فرمایا میرے تو بعد 30 جھوٹے آن گے, 30 جھوٹے آن گے, 30 دجال آن گے, 30 مکار تے فریبی آن گے. ہر آن والا کہے گا میں اللہ دا نبی ہوں, ہر آن والا دعویٰ کرے گا میں اللہ دا پیغمبر ہوں. حضرات ذی وقار 14 صدیاں بیت گئیاں نے, مختلف ادوار اندر, مختلف زمانے اندر لوگاں نبوت دے جھوٹے دعوے کیتے نے. اپنے اپنے حصے دی لعنت دا توق اپنے اپنے گلے اندر پایا ہے. تقریباً 150 سال پہلا, 1.5 صدی پہلا مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت دا دعویٰ کیتا. اللہ اللہ اللہ. اور جناب وہ نبوت دا دعویٰ کرن تو بعد اج دے پیروکاراں نوں دو ناماں نال یاد کیتا جاندا ہے, یا قادیانی کیا جاندا ہے یا مرزئی کیا جاندا ہے. حضرات ذی وقار جڑے قادیانی تے مرزئی نے نا, انہاں دے موٹے موٹے 4 عقیدے نے, 4 عقیدے نے موٹے موٹے قادیانیاں دے کیڑے کیڑے. میں 4 بیان کراں پھر انہاں دا رد بھی ذکر کراں. سب تو پہلے نمبر تے انہاں دا عقیدہ ہے اللہ اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے آخری نبی نہیں نے, معاذ اللہ. دوسرا عقیدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جڑے نے وہ فوت ہو چکے نے, وہ جناب دنیا تو چلے گئے نے. تیسرا عقیدہ حضرت امام مہدی نے کوئی نہیں آنا, اللہ دی زمین تے حضرت امام مہدی نے کوئی نہیں آنا. چوتھا عقیدہ مرزا جڑا ساڈا مرزا ہے نا غلام احمد قادیانی, عیسیٰ بھی اے ہوئی ہے تے جناب امام مہدی بھی اے ہوئی ہے. اللہ اللہ اللہ. یہ 4 موٹے موٹے عقیدے نے. پہلے عقیدے دا رد میں کر چکیاں ہاں قرآن و حدیث دی روشنی دے اندر, میں بیان کر چکا ہوں کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں. ہن ذرا دوسری گل تے توجہ کرنا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے نے. نا 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 نا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت نہیں ہوئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تے موت نہیں آئی. پھر کتھے نے جناب عیسیٰ علیہ السلام؟ کھولی اللہ دا قرآن سورہ نساء کڈ لیجئے 151 151 نمبر آیت تو چل کے آیت نمبر 60 تک پڑھ دے چلے جائیے. اللہ پاک نے تفصیل بیان فرمائیے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو جدوں انہاں دے دشمناں مخالفین نے قتل کرن دا ارادہ بنایا, ایک بندہ مخبر بن گیا جنوں پتا سی کہ فلاں جگہ تے جناب عیسیٰ پیغمبر موجود نے. وہ مخبری کرن والا بندہ آیا, انہیں آکھیا میں اگے اگے لگنا وا, تسی مگر مگر آؤ. جس کمرے چ میں بڑھاں گا اس کمرے چ عیسیٰ پیغمبر ہون گے نا, مگر آ کے تسی قتل کر دیا جے. یہ مخبر اگے اگے تے جناب قتل کرن والے مخالفین پیچھے پیچھے. تے جدوں اس کمرے دے وچ بندہ داخل ہویا, جس کمرے دے اندر جناب عیسیٰ پیغمبر موجود سن, ادھر نے قدم اندر رکھے, ادھر اللہ پاک دی قدرت دے نال اس کمرے دی چھت شک ہو گئی ہے نا. اللہ پاک نے جناب عیسیٰ نو آسمان وال اٹھا لیا ہے, اور حضرت عیسیٰ دی شکل جڑی ہے نا اس مخبر بندے دے تے ڈال دیتی گئی ہے. او مگر آ گئے, انہاں آ کے اسے بندے نو پکڑ لیا تے قتل کر دیتا. وہ کہندا رہیا میں تواڈے نال دا بندہ ہاں, لیکن او دی مندا کون؟ او دی شکل تے جناب عیسیٰ علیہ السلام ورگی بنا دیتی گئی. انہاں پھر دعویٰ کیتا سی عیسیٰ پیغمبر نو قتل کر دیتا ہے. معاذ اللہ. اللہ فرماتے نے وما قتلوہ وما صلبوہ, حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل بھی نہیں ہوئے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام سولی تے بھی
نہیں چڑھایا گیا. پھر کتھے گئے؟ فرمایا برفعہ اللہ، اللہ پاک نے انہاں نوں آسمان وال اٹھا لیا ہے. اللہ پاک نوں آسمان وال اٹھا لیا ہے. قیامت دے قریب جناب عیسیٰ علیہ السلام آن گے، علاقہ دمشق اندر آن گے. دمشق دی شرقی جانب آن گے، شرقی جانب ایک مسجد، اس مسجد میں آن گے. مسجد دا ایک سفید مینار ہے، اس مینار دے اتے جناب عیسیٰ آن گے. این اس وقت جدوں فجر دی اذان ہو گئی ہوئے گی نا، اقامت بھی ہو گئی ہوئے گی نا، حضرت امام مہدی مصلی تے کھلو کے جماعت کروان لئی تیار ہون گے. اچانک آسمان وال ویکھن گے نا، دو فرشتیاں دے کندھیاں تے ہاتھ رکھ کے جناب عیسیٰ علیہ السلام آسماناں تے نازل ہون گے. نبی پاک فرماندے نے کیف فیکم اذا نزل ابن مریم، اے میرے صحابیو، اے میرے امتیو، تو تہاڈا کیویں دا حال ہوئے گا جدوں اللہ پاک آسمان تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو نازل کرن گے. و امامکم منکم، تہاڈا امام تو تہاڈے وچوں ہوئے گا. اے دا کی مان ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس مینار تے اترن گے، مسلمان سیڑھی لگان گے، جناب عیسیٰ نو نیچے اتاریا جائے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جدوں اگے آن گے نا، حضرت امام مہدی مصلی خالی کر دیں گے اور کہن گے آؤ جی آ کے جماعت کرواؤ نا. تے حضرت عیسیٰ فرمان گے نا 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 نا، امام مہدی جی اگے کھلو کے جماعت کرواؤ. اللہ پاک نے فضیلت اس امت نو دتی ہے. میں عیسیٰ ضرور آیا ماں، لیکن اج میں نبی بن کے نہیں آیا، بلکہ کملی والے دا غلام تے امتی بن کے آیا ہاں. اللہ اللہ میں قربان جاما. عیسیٰ پیغمبر بھی آ جائیں تب بھی نبوت میرے نبی کی چلے گی، اور جب میرے پیغمبر کی نبوت کے دورانیے میں عیسیٰ نبی آ جائیں ان کی نبوت نہیں چل سکتی، تو پھر غیر نتھو بلد خیرے کی کیسے چل سکتی ہے. اللہ اللہ میں قربان جاما. میرے آقا میرے مدنی جیسا کوئی حسین نہیں، میرے آقا میرے مدنی جیسا کوئی حسین نہیں. نبیوں کے وہ خاتم ہیں، ہمیں اور کسی پہ یقین نہیں. نبیوں کے وہ خاتم ہیں، ہمیں اور کسی پہ یقین نہیں. ان کی غلامی میں ہے جینا، ان کی غلامی میں ہے مرنا. کہو انشاءاللہ. ان کی غلامی میں ہے جینا، ان کی غلامی میں ہے مرنا. ان کا دامن چھوٹ نہ جائے ایسا ہرگز کبھی نہ کرنا، ایسا ہرگز کبھی نہ کرنا. سن لو. جو ختم نبوت کو نہ مانے، جو ختم نبوت کو نہ مانے، جو ختم نبوت کو نہ مانے، اس جیسا کوئی لعین نہیں. جو ختم نبوت کو نہ مانے، اس جیسا کوئی لعین نہیں. میرے آقا میرے مدنی جیسا کوئی حسین نہیں. اللہ اللہ میں قربان جاواں. میری اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے نازل ہونے والا قرآن ہے. فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما.
اللہ اللہ اللہ۔ لہذا دوسرے عقیدے کا رد میں نے ذکر کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ سولی پہ چڑھائے گئے نہ قتل کیے گئے، بلکہ اللہ نے آسمانوں کی طرف اٹھا لیا، قیامت کے قریب وہ آئیں گے، حضرت عیسیٰ پیغمبر آئیں گے۔ اب تیسرے عقیدے کی بات سنیے، عقیدہ یہ ہے کہ حضرت امام مہدی نے اللہ دی زمین تے کوئی نہیں آنا۔ اللہ اللہ اللہ، توجہ کرنا ذرا، حضرت دی وقار حضرت امام مہدی نے اللہ دی زمین تے آنا ہے۔ صحیح روایات موجود نے، بخاری کھولو مسلم کھولو، حدیث دیاں کتاباں وچ واضح دلیلاں موجود نے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے لا تذهب الدنیا، ادو تک دنیا دا نظام ختم نہیں ہوئے گا، محبوبہ کدوں تک؟ حتی یملک العرب رجل من اہل بیتی، حتی کہ رب دا مالک رب دی سربرائی میرے آلے بیت وچ ایک بندہ کرے گا، اللہ فرمایا او دا نام میرے نام تے ہوئے گا، او دا نام محمد ہوئے گا، اور جناب او دے والد دا نام میرے والد دے نام تے ہوئے گا۔ ایک روایت اندر اندہ والدہ دا نام بھی میری والدہ ماجدہ دے نام تے ہوئے گا۔ دوسری روایت اندر نبی پاک نے فرمایا، جد راوی سیدنا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، نبی پاک فرماتے نے کائنات دے لوگو اللہ اللہ اللہ، المہدی منا، مہدی جڑا ہے وہ ساڈے وچوں ہوئے گا، سیدہ فاطمہ دی اولاد وچوں ہوئے گا، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ دی لڑی وچوں ہوئے گا، اللہ اللہ دا نام محمد ہوئے گا۔ لہذا پتہ لگ گیا پیور عربی ہوئے گا، کہ دا ظہور کتھے ہوئے گا؟ مکہ مکرمہ دے وچوں دا ظہور ہوئے گا۔ ایک روایت اندر آمدہ ہے خانہ کعبہ دے قریب مقام ابراہیم جڑا ہے نا، مقام ابراہیم تے حضرت امام مہدی آ کے اعلان کرنگے اپنے ظہور دا۔ لہذا پتہ لگا امام مہدی نے تے سے لاکے چاہونا ہی کوئی نہیں، امام مہدی جڑے نو سیدہ فاطمہ دی اولاد بچوں نے۔ لہذا پتہ لگا اے بھی عقیدہ ہے نا دا باطل عقیدہ ہے، صحیح عقیدہ ہے بے۔ حضرت امام مہدی آن گئے، اللہ رب العزت دی طرفوں بھیجے جان گے نا، اللہ پاک انہوں نے بھیجن گے تے میرے نبی دے نام تے انہوں دا نام ہوئے گا۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، توجہ کرنا، اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کائنات دے لوگو جدو مہدی آئیں گے نا، وہ اللہ دی زمین تی عدل کر دیں گے، انصاف کر دیں گے۔ ان عدل تی انصاف انہاں دے دور اندر ہو جائے گا کہ کوئی بندہ صدقہ لے گا ہی نہیں، ہر بندے نو اللہ مالا مال کر چھڑے گا۔ اللہ رب العزت ہر بندے نو دولت دی ریل بیل اور مال عطا کرے گا، اور پوری زمین دنل پر دیتی جائے گی، انصاف ہوئے گا اللہ دی زمین تے۔ لہذا یہ بھی ثابت ہو گیا عیسیٰ پیغمبر بھی آئیں گے اور حضرت امام مہدی بھی آئیں گے۔ اور تیسرا اور چوتھا عقیدہ آپ سمجھنے والا، اللہ اللہ اللہ، دو گلاں جڑیاں میں تانوں دسیاں سمجھ آ گئیاں کہ نہیں آ گئیاں؟ ہن تیسری گل تے غور کرنا، اللہ اللہ اللہ، توجہ کرنا۔ عیسیٰ بھی غلام احمد قادیانی ہے تے جناب مہدی بھی غلام احمد قادیانی ہے۔ پتہ لگا دعویٰ مرزا غلام احمد قادیانی دا ہو گیا کہ مرزا غلام احمد قادیانی نبی بھی ہے، عیسیٰ بھی ہے، مہدی بھی ہے، یہ تینوں پاک ہستیاں ہیں۔ نبی پاکیزہ ہستی، عیسیٰ پاکیزہ ہستی، امام مہدی پاکیزہ ہستی۔ اتنے پاکیزہ لوگ جو ہوتے ہیں ان کی زبان سے جھوٹ نکلنا تو دور کی بات ہے، وہ تو غلط بات تک نہیں کرتے۔ جبکہ مرزا کے متعلق حافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب مسئلہ ختم نبوت میں 30 جھوٹ بیان کیتے نے، صرف ایکو کتاب اندر 30 جھوٹ لکھے نے، باقی ساریاں رڑا لو تے پتہ نہیں کنے بن جانے نے۔ وہ نبی جھوٹ نہیں بولدا، عیسیٰ پیغمبر جھوٹ نہیں بول دے، مہدی جھوٹ نہیں بول دے، تے ایک ایسا نبی ہے کہ جدی ایک کتاب وچ 30 جھوٹ آئے پینے۔ اللہ اللہ اللہ، لہذا پتہ لگا
نبی دی زبان جھوٹی نہیں ہو سکتی، نبی دی زبان تو نکلیا جملہ غلط نہیں ہو سکتا، کیونکہ نبی بول دے نے، میرے نبی جدوں بول دے سن اللہ دی بھائی نال بول دے سن، اللہ میں قربان جاواں، لہذا پتہ لگا نبیاں دی تے زبان ہی بڑی پاک ہوندی ہے۔ اور آج بھی آپ گھر جا کے تفسیر القرآن کھولیے، تفسیر القرآن وچ حضرت مولانا عبد الرحمن کیلانی رحمہ اللہ نے لکھی ہے، اے سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر جناب 40 دے اندر اے دی تفسیر اندر لکھیا ایک حوالہ دیتا ہے، فرماندے نے مرزا کہندا ہے جیڑا مینوں رسول نہیں مندا او کنجری دا بچہ ہے۔ کیا نبی کی زبان ایسی ہوتی ہے؟ کیا نبی ایسی زبان استعمال کرتا ہے؟ کیا نبیوں کی زبان سے اس طرح کے جملے نکلتے ہیں؟ کھولیے تفسیر القرآن اور نکالیے تفسیر سورہ الاحزاب کی، یہ آج جس کے صفحے پر لکھا ہے میں حوالے کا ذمہ دار ہوں، میں پوچھنا چاہتا ہوں اس طرح کی زبان نبیوں کی ہوتی ہے، اس طرح کی زبان استعمال کرنے والے کو تو کوئی انسان نہیں مانتا، نبی کیسے مانے؟ نبی دی زبان تے بڑی پاک تے صاف ہوندی، اللہ میں قربان جاواں میرے نبی دی زبان پاک زبان سونی زبان، نبی جدوں بول دے نے میٹھا بول دے نے سونا بول دے نے، نبی جدوں بول دے نے موتی رول دے نے، اور میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول، میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول، اور دے کنا وچ رس نو ہے گھول، دے کنا وچ رس نو ہے گھول، آقا دیاں قدمت چلنا ضروری ہے، من یا نہ من میری ہو مجبوری ہے، مینوں امتی دے در تے نہ رول، مینوں امتی دے در تے نہ رول، او میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول۔ اور نبی کیویں دا بولدا ہے؟ سونا جدوں بولے قرآن بن جاندا ہے، جگ لئی دلیل برہان بن جاندا ہے۔ سونا ہے جے نبی دی زبان، سونا جدوں بولے قرآن بن جاندا ہے، جگ لئی دلیل برہان بن جاندا ہے، جا کے رب دے قرآن نو تو کھول، جا کے رب دے قرآن نو تو کھول، او میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول۔ اللہ میں قربان جاواں، جب زبان اتنی گندی تھی اسی لیے تو پھر علماء حق نے اس کا تعاقب کیا اور جناب اس کے لیے سدے باب بنائے۔ میں اس بات کو سٹیج پر بیان کرنے سے بالکل عار محسوس نہیں کرتا، یہ بات حقیقت پہ مبنی ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کے جھوٹے دعوے کو جناب کائنات میں پھیلانے کے لیے اور اس کو روکنے کے لیے، اس فتنے کے آگے بند باندھنے کے لیے تمام مکاتب فکر نے کوشش کی، محنت کی، قربانیاں دیں۔ مکتبہ بریلویت نے بھی اس کے اندر بڑی کوشش کی اور مکتبہ دیوبند کے علماء اور اکابرین بھی پیش رہے، لیکن یہ بات بھی حقیقت پر مبنی ہے اور چھپی ہوئی نہیں، روز روشن کی طرح آیا ہے کہ مرزا قادیانی کے اس فتنے کے تابوت میں پہلا کیل بھی اہل حدیث نے ٹھوکا تھا، آخری کیل بھی اہل حدیث نے ٹھوکا تھا۔ پہلا کیل بھی اس تابوت اندر اسی ٹھوکیا ہے تی آخری بھی اسی ٹھوکیا ہے۔ اللہ میں قربان جاواں، سب تو پہلا مرزا قادیانی دے جناب اس دعوے تے کفر دا فتویٰ کنے لگایا؟ حضرت مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ، جو جناب مکتبہ دے حدیث دے بہت بڑے عالم نے، اور جناب اس فتویٰ جڑا کفر دا فتویٰ دیتے لگایا ہے وہ دیتے سب تو پہلے دستخط کنے کیتے نے؟ سب تو پہلے دستخط سید نذیر حسین دہلوی رحمت اللہ علیہ نے کیتے نے۔ یہ بھی جناب اہل حدیث دے بہت بڑے عالم نے۔ حضرات ذی وقار توجہ کرنا دراؤ، غور کر دے جانا دراؤ،
بلکہ روحانی خزائن اندر مولانا زبیر علی زئی نے اپنی کتاب اندر حوالہ لکھی ہے، فرماتے نے خود مرزے نے اعتراف کیتا اپنی ایک تحریر اندر، میرے سب تو بڑے مخالف دا نام سید نذیر حسین دہلوی ہے۔ کائنات دے لوگوں اہل حدیث علماء پیش پیش رہے، پتہ نہیں اج سانو کی بن گیا ہے، اسیں اج ختم نبوت لئی کچھ نہیں کر دے۔ اپنی اکابر دی زندگی اٹھا کے ویکھو نا، حضرت علامہ احسان اللہ ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ اے تیرے نیڑے چنیوڑ دے جلسے دے اندر کی فرما گئے، کائنات کے لوگوں میں تھا جس نے یہ اعلان کیا تھا کہ میرے رب کا بھی کوئی شریک نہیں، میرے رب کی صفات کا بھی کوئی شریک نہیں، اسی طرح میرے نبی کا بھی کوئی شریک نہیں اور میرے نبی کی صفات کا بھی کوئی شریک نہیں۔ اور جب بارش کے قطرات آئے اور جناب حضرت علامہ احسان اللہ ظہیر شہید رحمہ اللہ نے آندھی اور طوفان کے سامنے بند باندھنے کے لیے فرمایا، سنو اہل حدیثو، میں ایک پشین گوئی کیے دیتا ہوں، آج ختم نبوت کے اگر صحیح رکھوالے ہیں تو تم ہو، سنو زمانہ تمہارے قدموں کی جاپ کا منتظر ہے، زمانہ تمہارے قدموں کی جاپ کو دیکھ رہا ہے۔ اور جب بارش کے قطرات بڑھنے لگے، طوفان پنڈال کو اڑانے لگا، تو فرمایا وہ جو بارش کے قطرات سے ڈر کے جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے، ہمیں ان کی ضرورت ہے جو محمد کے ختم نبوت کے لیے اپنے سینوں پر بارش کے قطرات نہیں بلکہ اپنے سینوں پر گولیاں کھانے کے لیے تیار ہو۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں حضرات ذی وقار حضرت علامہ حبیب الرحمان یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ قلعہ لچمن سنگھ دے جلسے دے اندر ختم نبوت تے خطاب فرما رہے نے، اپنی شہادت تو چند لمحات پہلے میرے نبی دی ختم نبوت بیان کر دیاں پڑھ دے نے، فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں حضرات ذی وقار حضرت مولانا محمد حسین شیخوپوری رحمت اللہ علیہ حضرات ذی وقارت دیکھا دیانیت بڑا کم کیتا مولانا نے، شیخ القرآن نے ساڑھے قریب رنالہ دی ایک تقریر مولانا دی تقریباً 1.5 گھنٹے دا خطاب ہے، رد قادیانیت بڑی شامدار گفتگو فرمائی۔ یارو اپنے اکابرین دیاں قربانیاں بھولیا نہ کرو، ساڑھے اکابرین نے بڑیاں محنتاں کیتیاں نے ختم نبوت واسطے، اور حضرت مولانا قاری عبدالحفیظ صاحب فیصل آبادی رحمت اللہ علیہ اے کوڑے علاقے دی شخصیت ہے جنہاں ختم نبوت واسطے اپنی کانڈ تے کوڑے تک برداشت کیتے نے۔ میں آپ انہاں دی زبان وچوں گل سنیے نا، جدوں گل کر دے پیسن نا میرے کان انہاں دی گل سن دے پیسن تے میریاں اکھاں انہاں دا چہرہ ویکھدیاں پیاں سن، یعنی میں چشمدید رامی اس گل دا۔ حضرت قاری عبدالحفیظ صاحب نے خود اپنی زبان تے ارشاد فرمایا میری کانڈ تے ختم نبوت دی خاطر کو کوڑا لگیا ہے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، پر قاری صاحب اکثر فرمایا کر دے سن میرے محبوب کاش کوئی ایسی گھڑی ہوتی، میرے محبوب کاش کوئی ایسی گھڑی ہوتی، تیری ختم نبوت کے لیے میرے ہاتھوں میں ہاتھ کڑی ہوتی، تیری ختم نبوت کے لیے میں تختہ دار پہ جھولا ہوتا، تیری ختم نبوت کے لیے میں تختہ دار پہ جھولا ہوتا۔ اللہ اللہ، اور تیری محبت کی مالا میرے گلے میں پڑی ہوتی۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں حضرات ذی وقار میرے تیرے اکابر نے جنہاں ختم نبوت لئی قربانیاں دتیاں تے بڑی وڈی غیر انصافی ہوئے گی اگر میں مولانا ثناء اللہ مرسل
امرتسری رحمتullah علیہ دا ذکر نہ کراں حضرات دی وقار کتھے کتھے جا کے مولانا ثناءاللہ امرتسری رحمتullah علیہ نے مناظرے کیتے قادیان وچ مناظرہ کیتا ہے تواڈے فیصل آباد وچ مناظرہ کیتا ہے جنگ وچ جا کے مناظرہ کیتا حضرات محترم ہر تھاں تے جا کے مناظرہ کیتا سرگودی دے اندر جا کے مناظرہ کیتا حتیٰ کہ مولانا ثناءاللہ امرتسری رحمتullah علیہ نے ختم نبوت کے عقیدے تے بے شمار قربانیاں دتیاں مجبور ہو کے مرزے نے ایک بدعا اپنی جناب اپنے رسالے اندر چھاپی آج بھی وہ موجود ہے نا حضرت مولانا زبیر علی رحمتullah علیہ نے کتاب مسئلہ ختم نبوت دے اندر چھاپیا لکھیا باقاعدہ مرزے نے بدعا کی تھی کہ یا اللہ میں مولوی ثناءاللہ تو بڑا تنگ آ گیا ماں اگر میں جھوٹا ماں تے پھر جناب ہو دی زندگی دے اندر مینوں موت دے دے تے موت بھی میں نہ آوے کسی جناب بیماری دی وجہ تو آئے کسی موذی بیماری دی وجہ تو آئے اگر میں سچا ماں پھر میری زندگی دے اندر مولانا ثناءاللہ موت دے دے تے موت بھی عام نہ آئے کسی جناب بیماری نال موت آئے اللہ پاک نے حق سچ دا فیصلہ کر کے بخایا اے مہینہ جڑا چلدا پیا مئی دا مہینہ 26 مئی نو 1908 دے اندر لاہور دے اندر مرزا غلام احمد قادیانی ایک گندی موذی مرد اندر مر گیا دنیا چھڑ کر کے چلا گیا اور مولانا ثناءاللہ امرتسری رحمتullah علیہ 40 سال بعد وچ زندہ رہنے 40 سال ختم نبوت دے جھنڈے لہران دے رہنے اے نے میرے تیرے اسلاف سانو پتہ نہیں بن کی گیا ہے ہن مولویاں دی نظر جناب مسائل تے گھاٹے جڑے اتلے لیول دے مولوی نے وہ سیدھے منہ نال کسے نال سلام لینا ہی پسند نہیں کرتے وہ کہندے نے مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے وہ بڑے اونچے نے وہ کہندے نے کوئی چج نہ کوئی کسے نال سلام لینا پسند نہیں کرتے جڑے وہ تو تھلے نے انہاں گڈیاں دی ریس لائیے ممی فلانی گڈی لے لواں ممی فلانی گڈی لے لواں ممی وڈی گڈی تے چڑھ جاواں اس تو وڈی تے چڑھ جاواں معاف کرنا جو علماء کرام اللہ کے دین کا کام کرتے ان کے جوتے میں اپنے سروں پر رکھنا سعادت سمجھتا ہوں ان کے پاؤں دھونا سعادت سمجھتا ہوں لیکن جنہاں دی دوڑ دنیا دی دوڑے جڑے غرور تے تکبر وچ ایڈے بھرے ہوئے نے کہ سدھے ہاتھ نہ سلام تک لینا کسے نال گوارا نہیں کر دے اور کئی انج دے نے وہ ٹھنڈے ڈبے تھلے اسیاں تھلے بہ کے کہندے نے اے پنجابی مولویاں کی کیتا ہے ٹھنڈے ڈبے تھلے بیٹھا اسی تھلے بہ کے مولویاں دے فتوے یہ پنجابی مولوی کیا کرتے ہیں انہوں نے کیا کیا انہوں نے کیا دین سنایا تو ٹھنڈے ڈبے تھلے بیٹھا ہے اور دور دراز دا سفر کر کے جٹاں زمینداراں نو ختم نبوت سمجھا دے پے نے اے کیتا مولوی پتہ نہیں بنیا کی کھڑا ہے لیکن یہ بندہ یہ نہ کو سمجھے کہ میں کسی عالم کسی شیخ کسی مفتی کسی امیر پر اٹیک کر رہا ہوں میرے لیے فیصل آباد کے تمام شیوخ الحدیث قابل عزت ہیں میں تمام اکابرین کی عزت کرتا ہوں حضرت مولانا پروفیسر ساجد میر صاحب میرے امیر ہیں میں سب کی عزت کرتا ہوں لیکن وچ جڑے دوجے نے کہ جنہ دی نیت خراب ہو چکی ہے جنہ نے دنیا تے نظر رکھی ہوئی ہے منہجی اہل حدیث نو بھول گئے منہجی عقیدہ اہل حدیث نو بھول گئے اپنے بڑیاں دیاں قربانیاں نو بھول گئے انہاں نو چاہیدا ہے وہ سوچن خیال کرن اور اس قوم نو ختم نبوت سمجھان تے تواڈے اگے بھی گزارش ہے تسی نرا کپڑا بنان تے نہ لگے رہو نڑیاں لوماں چلان تے نہ لگے رہو نرا سوتر دیاں منڈیاں وچ اپنا وقت نہ ضائع کرو کچھ وقت ختم نبوت واسطے نکالو کچھ وقت اپنے دین واسطے نکالو کچھ وقت اپنی شریعت واسطے پیش کرو میں بڑی یار میرے دل چ نہ اللہ جاندا بڑا کچھ میں کر نہیں سکدا ایتھے دین والیاں نے بھی جڑے بڑے بڑے نا چنگے ترنٹ امیر ترین وہ ماڑے مولوی نال سلام بھی نہیں لیندے تے ماڑے مولوی نو دیندے بھی کچھ نہیں وہ کہندے نے دینا بھی انہوں ہے جڑا لین بھی لین کروزر تے آئے اوتھے پیسے دینے نے جتھے سارا سال بینک چ پے رہنے نے اوتھے نہیں دینے جتھے ضرورت ہے پروفیشنل بن گیا نا فیشن بن گیا ہے میرے دل میں بڑا کچھ ہے کہنے کے لیے اس سینے میں بڑی چیزیں ہیں لیکن مجبور ہوں کہہ نہیں سکتا اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ پاک ملت اہل حدیث کو سمجھ عطا فرمائے اللہ ہمیں اپنے منہج کی محبت نصیب کر دے اللہ ہمیں ختم نبوت کا پیار نصیب کر دے اللہ ہماری قربانیاں ختم نبوت کے لیے قبول کر لے میں پورے مجمع کے سامنے ہاتھ باندھ کر معذرت چاہتا ہوں
کسی عالم کو اگر میری بات سے دکھ ہوا ہو، کسی شیخ کو میری بات سے دکھ ہوا ہو، میں ہاتھ باندھ کر معافی مانگتا ہوں، لیکن اللہ کی قسم ہے میرا مقصد کسی کی پگڑی اچھالنا نہیں ہے۔ میں تو یہ ٹکڑا ہوں جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ہم نے کیا کیا ختم نبوت کے لیے اور ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ کوئی گاڑیوں کی دوڑ لگا رہا ہے، کوئی پیسوں کی دوڑ لگا رہا ہے۔ ارے چھوڑو، آؤ کچھ ختم نبوت کے لیے کریں، جیسے میرے پیغمبر کے غلاموں نے کیا، جیسے آپ کے اکابرین نے کیا۔ اللہ سانوں بھی ختم نبوت علی قربانی دین دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب